السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے نہیں بلکہ ان کے نصیب اور قسمت سے ڈرتے ہیں۔ کسی بھی بیٹی کی ذرا سی لرزش اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ کہانی میرے محلے کی ہے۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن مہپارہ انتہائی ناز و نوم میں پلی بڑھی تھی۔ اس کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، لیکن ان میں ایک خامی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو پاس پڑوس میں جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت محبت اور پیار سے رکھتی تھی۔ مہپارہ فطرتاً خاموش طبع اور شریف لڑکی تھی۔ ہمارے محلے میں بہت سارے گھر تھے جو تقریباً سبھی آپس میں رشتہ دار تھے۔ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا، مہپارہ 7ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ تقریباً اس کی عمر 12-13 برس تھی۔ پڑوس میں ایک میاں بیوی اور ان کے 4 بچے تھے۔ ان کے گھر اس لڑکی کا آنا جانا تھا۔ ان کے گھر کے سربراہ کا نام سالار تھا، جسے سب لالا لالا کہتے تھے۔ لالا ایک دھوبی تھا۔ وہ مہپارہ کا رشتہ دار نہ تھا، صرف محلے دار تھا۔ لالا جب چھوٹا تھا تو اس کی 3 خوبصورت بہنوں کو مہپارہ کے تایا نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر بے آبرو کیا تھا۔ اب تو ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے بچے بھی کافی بڑے تھے، پر لالے کے ذہن میں کہیں کسی جگہ یہ نقش تھا کہ مہپارہ کے تایا نے میری بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا تھا۔ مگر ان باتوں کو اب ایک زمانہ گزر چکا تھا۔ محلے والے بھی بھول بھال گئے تھے۔ مہپارہ کا لالے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ اس کی لاپرواہ ماں بھی اسے نہ روکتی کہ اکلوتی بیٹی ہے، گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے لالے کے بچوں سے کھیلتی ہوگی۔ لالے کی بیوی کو اپنی نندوں کی سابقہ زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ مہپارہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن لالے کے دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ مہپارہ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا، جس کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ کہاں ایک کم عمر لڑکی اور کہاں 29-30 سال کا مرد۔ مہپارہ کی ماں کو محلے والے بھی کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو ان کے گھر اتنی دیر تک نہ جانے دیا کرو۔ کیا خبر اس کی بیوی سعدیہ گھر میں ہوتی ہے یا میکے گئی ہوتی ہے۔ سعدیہ ایک بھولی بھالی عورت تھی جس کو لالے جیسے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ بہرحال مہپارہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو نہ روکا۔ وہ کھلم کھلا سعدیہ کے گھر پر پائی جاتی تھی۔ ایک دن ہم سب اسکول سے واپس گھر آئے تو دیکھا کہ مہپارہ کی والدہ پریشان سب لڑکیوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی تک اسکول سے کیوں نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے کہ صبح تو وہ ہمارے ساتھ تھی مگر چھٹی کے وقت ساتھ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد پورے محلے میں چمکویاں ہونا شروع ہو گئی کہ مہپارہ اسکول سے واپس گھر نہیں آئی۔ سب جگہ تلاش شروع ہو گئی۔ اسکول سے پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ صبح گیٹ تک ساتھ آئی تھی، پھر چپڑاسی سے کہا کہ میں یہ سامان اپنے کزن کو دینا بھول گئی، ابھی آتی ہوں، لیکن پھر وہ واپس نہیں آئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ محلے والوں نے مہپارہ کی والدہ کے کان میں بات ڈالی کہ بی بی لالے کے گھر بھی پوچھ لو، شاید اس کی بیوی کو کچھ خبر ہو، لیکن وہاں تو تالا پڑا تھا۔ پھر تھانے میں رپورٹ درج کروائی گئی۔ سب کا شک لالے کی طرف گیا کہ وہ اس کی بیٹی کے ہر وقت آگے پیچھے پھرتا تھا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ پولیس نے اس کو دوستوں کو پکڑ لیا۔ ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ لالا مہپارہ کو لے کر ملتان چلا گیا ہے، جدھر اس کی بہن کا گھر تھا۔ پولیس مہپارہ کے بھائیوں کے ساتھ لالے کی بہن کے گھر پہنچی تو دیکھا مہپارہ تو دلہن بنی بیٹھی تھی اور نکاح خواں بھی آ چکا تھا۔ پولیس نے مہپارہ کو بازیاب کروایا اور لالے کو تھانے پکڑ کر لیا۔ اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہی مہپارہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا تاکہ اپنی بہنوں کی عزت کا بدلہ لے سکوں، تاکہ میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہو۔ مہپارہ کو گھر واپس لے آیا گیا۔ ہمارے علاقے میں جو بچیاں ایسا کام کرتی ہیں تو پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ بات تقریباً 1992 کی ہے۔ جب خاندان بدنام ہو، غیرت کے نام پر قتل کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔
سب خاندان والے مہپارا کی فیملی سے نفرت کرنے لگے. اس کے باپ بھائی بھی شرمندہ تھے، خاص طور پر مہپارا کی ماں کہ اے کاش میں اس وقت ہوش کے ناخن لے لیتی، اپنی جوان بیٹی کو غیروں کے گھروں میں جانے سے روکتی ٹوکتی، اس پر پابندی لگاتی، اس پر نظر رکھتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. مہپارا خود حیران تھی کہ وہ اس جال میں کیسے پھنسی. ادھر لالے پر کیس چلا اور اسے اغوا کے جرم میں جیل ہو گئی. بیوی اپنے بچے لے کر میکے جا بیٹھی اور کچھ عرصے بعد شوہر کی بے وفائی کا غم سینے سے لگا کر وہ بیچاری فوت ہو گئی. لالے کی بچیاں اپنی پھوپھیوں کے گھر ایک ایک کر کے رہنے لگیں. ماں باپ کی شفقت سے محروم بیٹیاں پھوپھیوں نے آپس میں بانٹ لیں کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، کیونکہ بچیوں کا ننہال غریب تھا، وہ ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے. ادھر مہپارا کے بھائی بہن کو گھر میں برداشت نہیں کر رہے تھے. پورے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو مہپارا کو اپناتا. آخرکار اس کی خالہ جو جھنگ میں رہتی تھیں، اس نے قریبی گاؤں میں ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر مہپارا کا نکاح کروا دیا. وہاں اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا. مہپارا 5 بچوں کی ماں بن گئی. اس کا شوہر جب مہپارا کے میکے آتا تو کوئی نہ کوئی بھائی اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا تاکہ علاقے کے لوگ مہپارا کا ماضی اس کو نہ بتا دیں. لیکن کسی بدخواہ نے شوہر کو اکیلا پا کر مہپارا کا ماضی آخرکار بتا ہی دیا، جسے سن کر وہ بہت دل گرفتہ ہوا اور مہپارا کے ساتھ خوب جھگڑا کیا. روز اسے ڈنڈوں سے خوب مارتا، اسے ذلیل کرتا اور وہ بیچاری ظلم سہتی رہتی. مہپارا کے شوہر کو کسی بدبخت نے غموں سے نجات دلانے کے بہانے نشے کی لت لگا دی اور وہ مکمل طور پر نشئی بن گیا. اب وہ کئی دن گھر نہ آتا. ادھر بچوں کا خرچہ بھی مہپارا کی ماں بھجواتی تھی. آخرکار ایک دن شوہر نے مہپارا کو خوب مارا اور طلاق دے دی. وہ 5 بچوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ بیٹھی. بھابیاں اور بھائی تو اسے پہلے ہی ناپسند کرتے تھے، اب تو اس پر آسمان بھی ٹوٹ پڑا. ماں مہپارا اور اس کے بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگی اور بوڑھا باپ اس کے بچوں کا خرچہ اٹھانے لگا کیونکہ گھر پر بھابیوں کا قبضہ تھا. وہ کسی صورت بھی اس کو اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہ تھے. بوڑھا باپ اپنی زمین پر کاشتکاری کر کے مہپارا اور اس کے بچوں کا خرچ پورا کرتا تھا. ادھر لالے کو جیل میں ہی پولیس تشدد سے کچھ ایسی کاری ضربیں لگیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جیل میں ہی مر گیا. شاید اس المیے میں زیادہ قصور مہپارا کی والدہ کا ہی ہے. اگر وہ اپنی بیٹی کو گھر رہنے کی تلقین کرتی، اس کو کنٹرول کرتی، تو شاید آج نہ ہی لالے کی بیٹیاں در بدر پھر رہی ہوتی اور نہ مہپارا کے بچے بنا باپ کے پرورش پاتے. دونوں گھرانے یوں برباد ہوئے کہ ان کے خاندان کی عزت تار تار ہو گئی. سب ختم ہو گیا کیونکہ آگے بھی مہپارا کی بچیوں کا کوئی مستقبل نہیں. کون ان کو اپنائے گا؟ سب ان پر ابھی سے ہی تانا زنی کرتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں غلط قدم نہ اٹھاتی تو آج تم کسی اچھے گھر میں پرورش پا رہے ہوتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہوتے. اب تو مہپارا کو بھی اپنی کمکلی پر رونا آتا ہے. اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا، خاص طور پر بچیوں کا خیال رکھیں، ان کے چال چلن پر مکمل نظر رکھیں اور انہیں زیادہ ڈھیل نہ دیں. ماں کی لاپرواہی نہیں دونوں گھرانے کی آنے والی نسلیں تباہ کر دیں.